والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام شخصیات کی موجودگی میں کوئی لمبا چوڑا خطاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، بلکہ جس طرح اسٹیج سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ مقررین 8 سے 10 منٹ لیں، میں اسی کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ چند گزارشات ان عظیم المرتبت شخصیات کے آگے کرنے کی جسارت کروں گا۔ محترم مسلمان بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج کی اس عظیم و شان مجلس کے اندر حاضر ہو کر مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور زندگی میں اللہ رب العزت نے مجھے دوسری دفعہ یہاں حاضری کا موقع دیا ہے۔ سب سے پہلے میں جناب میاں عبدالخالق صاحب، جو کہ اس عظیم مجلس کے مرکزی سٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سے بڑی شخصیت ہیں اور ہمارے میزبان ہیں، ان کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جب بھی میاں صاحب سے ملا تو انتہائی خوشی مجھے اس سے محسوس ہوئی مل کے۔ آپ جتنے حضرات آگے بیٹھے ہو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو پیر ملا ہے تو ایک عاجزی اور انکساری کے ساتھ بھرا ہوا پیر ملا ہے، علم دوست پیر ملا ہے، عاجز پیر ملا ہے، عاشق رسول پیر ملا ہے، اور غوث پاک کا بھی عاشق پیر ملا ہے۔ جب بھی میری پیر صاحب سے گفتگو ہوئی تو میں نے ہمیشہ خوشی محسوس کی کہ آپ کے اندر دین کا درد ہے، آپ کے اندر مسلک کا درد ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنا پورا تعاوض دیتا ہوں کہ ہم پنجاب میں اس علاقے میں کمالیے میں جتنا بھی ہمارا اثر و رسوخ ہے دین اور مسلک کی خدمت کے لیے، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ شان بہ شانہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ آپ کی رہنمائی میں اور اجھ شریف کے عظیم و شان یہاں شخصیت آپ کے سامنے حاضر ہے، یہ صدارت کریں ہم سب کی، اور ہم ان کے نوکر بن کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی یہاں ہم بیٹھے تھے اندر تو میاں صاحب عبدالخالق صاحب اپنی ایک دل کی آرزو کا وہاں میں تذکرہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میری سال ہا سال سے یہ ایک خواہش ہے کہ حضور غوث العظم پہ کوئی عظیم و شان کتاب لکھی جائے، کہ ہم اس شخصیت کو صرف معجزوں کی اور کرامتوں کی حد تک ہی رکھ پا رہے ہیں، کوئی ایسی کتاب آنی چاہیے جس سے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المعروف غوث العظم، آپ کی علمی خدمات اس میں نظر آنی چاہیے۔ آپ نے جو علمی خدمات کی اس امت کے لیے اور اس گرتی ہوئی اسلام کی دیواروں کو جو آپ نے سہارا دے کر محی الدین بنے، ہم نے اس کو ایک ایسی شاہکار کتاب آنی چاہیے کہ میاں عبدالخالق صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور بالکل انشاءاللہ جی حضور غوث پاک کے قادری ہونے کے ناطے ہم سب غلام اور نوکر ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کا بھی تعاون آپ کو چاہیے ہوگا ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آج جس درگاہ پر حاضر ہوں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پر تحریک آزادی کے لیے بھی کام ہوا، تحریک پاکستان کے لیے بھی کام ہوا، اور اتنے عظیم و شان تاریخ ہے اس درگاہ کی کہ تقریباً 250 سال ہو چکا ہے یہاں ایک عظیم و شان کام کا سلسلہ جاری ہے۔ اور سب سے عظیم چیز جو مجھے پسند ہے میرے بھائیو، دین اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف لایا جائے، اور یہاں ان کے بزرگوں کے بے شمار ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔
آج یہ ایک دکھ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے غیر مسلم کو ہلکا بگوش اسلام کریں۔ اس طرف توجہ ہماری کم ہے اور اپنے ہی مسلمانوں کو مشرک اور کافر بنانے پہ تگ و دو میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو چھوڑ کر ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اولیاء اللہ نے جو دین کا کام کیا، جس طرح یہ آج جو دین ہمارے درمیان موجود ہے، یہ سب ان اللہ کے صوفیوں کے صدقے ہم تک پہنچا ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ وہ یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ اگر ہم کتب تفسیر میں جائیں تو ولی کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے کہ ولی کا معنی ہمیں نظر آتا ہے قریب، ولی کا معنی ہمیں نظر آتا ہے محب، ولی کا معنی ہمیں نظر آتا ہے صدیق، ولی کا معنی ہمیں نظر آتا ہے مددگار۔ قریب لیں تو مطلب اللہ کے قریب، محب لیں تو اللہ کا محب، صدیق لیں تو اللہ کا صدیق، مددگار لیں تو اللہ کے دین کا مددگار۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس نے پوری زندگی صرف کی، اور ان لوگوں نے کسی تلوار کے ساتھ، بندوق کے ساتھ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، اپنی میٹھی زبان کے ساتھ اور کردار کے ساتھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم سب کو مل کر، ہم جتنے یہاں لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کر پائیں، اپنے مسلک کا نام بلند کر سکیں، اکٹھے ہو کر چلیں۔ قادری ہی ہیں جو محی الدین ہیں، کیونکہ غوث پاک کے جو نسبت ہے ہماری وہ اسی طرح قائم اور دائم رہ سکتی ہے۔ اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کرتا ہوں جناب میاں عبد الخالق صاحب سے کہ جس طرح جو ممکن ہو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے سرزمین دربار قادر بخش شریف پر سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، وہ بھی اللہ کے توفیق سے کی ہے کہ ایک ایسی چھوٹی سی یونیورسٹی بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں جہاں چھٹی کلاس سے لے کر BS اور MA تک کلاسز جاری اور ساری ہیں، جہاں دین کا علم بھی ساتھ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ جدید علم کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، تاکہ ایسے لوگ پڑھ کر نکلیں جن کے پاس دین کا، قرآن و حدیث کا بھی علم ہو اور آج کا جدید علم بھی ہو۔ وہاں سے پڑھے ہوئے قرآن و حدیث کا علم لے کر اگر نکلیں اور اگر وہ جج کے منصب پر بیٹھے تو آؤ میرے بھائیوں بتاؤ اس جج کے فیصلے کیسے ہوں گے جس کے پاس شریعت بھی ہو اور موجودہ قانون بھی ہو۔ ایسے سیاستدان کی سیاست کیسی ہوگی جس کے پاس قرآن کا علم بھی ہو، حدیث کا علم بھی ہو اور ماڈرن ایجوکیشن بھی اس کے پاس ہو۔ ایسے تھانے دار کی کچہری کیسی ہوگی، ایسے وکیل کی وکالت کیسی ہوگی جس کے پاس قرآن و حدیث بھی ہو اور ماڈرن سائنس کا ایجوکیشن بھی ہو۔ آؤ اس طرف ہم نے قدم بڑھایا، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میاں عبد الخالق صاحب جہاں تشریف فرما ہے، اجھ شریف کے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارے ساتھ پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم اس تعاون کو مزید بڑھا کر پورے پاکستان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کم از کم ہم اپنے مسلک کے یہ جو قادری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی بھی جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم کم از کم اکٹھے ہو کر ایک اپنی طاقت بنائیں اور ان تمام ایسی درگاہوں کو، ایسی خانقاہوں کو جہاں کے فعال کام ہو رہا ہے علمی، ان کو اکٹھا کیا جائے اور مل کر علمی کام کیا جائے اور دنیا کے ہم قدم چل کر اس دین کا پرچار اس ملک میں بھی کیا جائے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ اس دین کا پرچار جو محبت اور امن کا دین ہے، صوفی ازم کھڑا ہی محبت اور امن اور پیار اور بھائی چارے پہ ہے۔ یہ نفرتیں جو آج ہمارے اندر آ گئی ہیں یہ اور لوگوں نے ڈال دی ہیں،
یہ جو فرقہ پرستی، یہ جو دہشت گردی، یہ کہیں اور سے آئی ہے، یہ صوفی کا نظریہ نہیں ہے، صوفی کا نظام نہیں ہے، ہم نے وہ نظام لے کر چلنا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے، میں ابھی لائبریری پہ دیکھ کر آیا ہوں، عظیم و شان لائبریری ہے، اور دنیا کی چند بڑی لائبریریوں میں شامل آپ کی لائبریری، آپ کے پیر کی، آپ سب کو مبارک ہو۔ بڑے عظیم و شان یہ قرآن کے نسخے یہاں، علم کی کتابیں، پیر صاحب اور بہت کچھ بتا رہے تھے، علمی میں ان کو لوگ لا کر دے رہے ہیں ایران سے، باہر کے ملکوں سے۔ تو میں انہی گزارشات پر تقریباً 10 منٹ میرے ہو گئے، میں نے وقت پورا جو ہے وہ اس کے آگے نہیں جاتا۔ جناب آپ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری گفتگو سنی، اور تمام حضرات کو جو سٹیج پر بھی بیٹھے ہیں، جو نیچے بھی، میں مدعو کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جو چھوٹا موٹا ہم کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ 100 غلطیاں ہوں گی، کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ ہم آپ سے سیکھ کے آگے قدم بڑھائیں گے، اور آپ کے شانہ بشانہ چلنے کی ہم عہد کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔